پڑھ لیں. یہ آن ہے. جنگ اوتاس پڑھ رہے تھے اور آخر میں لائٹ چلی گئی تھی. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ سیرت طیبہ کا سبق نمبر یہ 34 ہے، کل آپ نے اپلوڈ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. جب حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کی وہ سربراہی میں ادھر مطلب گئے تھے، سربراہی تو ابو عامر اشعری کی تھی لیکن ابو موسیٰ اشعری بھی ادھر گئے تھے. تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری جن کو وہ صحابی نے پیغام دیا تھا میرے سلام میں کہنا اور میرے لیے مغفرت طلب کرنا سرکار سے ریکویسٹ کر کے، تو وہ واپس آئے نا، تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ابو عامر کا پیغام پہنچا دیا. تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک ومن الناس. مفہوم ترجمہ، اے خدا ابو عامر کو بخش دے، اے خدا اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق اور اپنے لوگوں میں سے بہتوں کے اوپر رکھنا. یعنی ساروں کے تو وہ نہیں ہے سلسلہ، لیکن بہتوں سے. یہ دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنے واسطے دعا کی، التجا کی. آپ نے یوں دعا فرمائی کہ اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ وادخل یوم القیامت مدخلا کریما. اے خدا عبداللہ بن قیس کا گناہ بخش دے اور اسے قیامت کے دن عزت کے مقام میں داخل کر. یعنی ان کے لیے وہ اور ان کے لیے یہ، جو آپ کو مناسب لگا وہ آپ نے دعا دی. آگے ہے جی محاصرہ طائف. یہاں سے جب جنگ کر کے نا تو آگے تھوڑا سا کچھ وہ قبائل جو ہے نا وہ پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے، تو وہ طائف کا موقع تھا، تو ادھر پھر مسلمانوں نے محاصرہ کیا. نبی پاک علیہ السلام نے غنائم و اسیران جنگ کی نسبت حکم دیا، یعنی غنیمتوں اور جو قیدی تھے ان کے بارے میں حکم دیا کہ سب کو جمع کر کے جیرانہ میں یا جارانہ میں بھیج دیا جائے. یہ جگہ ہے ادھر ہی اس کے مینا وغیرہ کے پاس. تو بذات اقدس طائف کی طرف روانہ ہوئے. روانگی کے وقت طفیل بن عمر دوسی یہ کو بت ذوالکفین کے منہدم کرنے کے لیے بھیجا، یعنی گرانے توڑنے کے لیے، اور حکم دیا کہ اپنی قوم سے مدد لے کر ہم سے طائف میں آ ملو. ٹھیک ہے جی، یہ کام کر کے ادھر آ جاؤ. حضرت طفیل اپنی قوم کے رئیس تھے، یعنی سردار تھے. تو انہوں نے بت کو جلا دیا اور قبیلہ دوس، ہاں جی دوسی جو ہے نا وہ قبیلہ دوس کے ہوتے ہیں، کہ 400 آدمی اور دبابہ و منجنیق لے کر طائف میں حاضر خدمت اقدس ہوئے. وہ 400 آدمی آپ کی قوم کے تھے جن سے آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے مدد چاہی تھی. ثقیف اوتاس سے بھاگ کر طائف میں، اچھا ثقیف ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس کے لوگ جو تھے نا وہ اوتاس سے بھاگ کر طائف میں چلے گئے تھے. اوتاس میں جب دیکھا انہوں نے کہ اب یہاں معاملہ ہو رہا ہے، وہاں آگے چلے گئے تھے. یہاں ایک قلعہ تھا، اس کی مرمت کر کے 1 سال کا سامان رسد لے کر اس میں پناہ گزین ہو گئے تھے. مطلب سارا جو ان کا ضرورت کا سامان تھا وہ اندر کر لیا قلعے کے، اور ادھر ہی اندر وہ پناہ لے لی. لشکر اسلام اس قلعہ کے قریب اترا. اسلام میں یہ پہلا موقع تھا کہ قلعہ شکن آلات استعمال میں لائے گئے. جس طرح ادھر احزاب میں پہلی مرتبہ وہ خندق کھودی گئی تھی نا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وصیت کے کیا کہتے ہیں تجویز کے مطابق یا مشورہ کر لیں، تو یہاں منجنیق اور اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ پہلی مرتبہ استعمال ہو رہی تھیں، جو قلعے کی نا مضبوط دیوار کو بھی توڑ دیں. ٹھیک ہے، قلعہ شکن آلات استعمال میں لائے گئے. مسلمانوں نے منجنیق یا ایسے اس کا کوئی اور بھی ہے تلفظ، منجنیق نصب کیا. یہ نا اس میں نا بھاری بھرکم پتھر ڈال کے نا تو وہ پھینکتے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اسی میں ڈال کے وہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ آگ بہت اوپر تھی اور جو ڈالنے والا تھا خود بھی جلنے کا اس کا ڈر تھا. ابھی کوئی بھی نہیں آئے گا بیٹھ. تو پھر اس وجہ سے نا انہوں نے وہ استعمال کی تھی. اتنی وہ تیز آگ تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر گزرتا تو وہ بھی جل کے اس کے اندر آ جاتا تھا. ظاہر ہے آپ ذرا کہیں آگ لگا کے دیکھیں نا، ایک تو آگ یہ ہوتی ہے نا یہ آپ کو کوئی کسی اپنی بات سے لگاتا ہے یا اپنے کسی عمل سے لگاتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ بھی آگ بہت سخت ہوتی ہے، بندے کا نا بالکل سکون نہیں آتا. اور ایک وہ آگ، یہ ذرا کسی جگہ پہ آپ جلائیں تو ذرا اس کے قریب جائیں نا تو وہ کتنی اس کی تپش ہوتی ہے. تو وہ تو اتنے عرصے تک لوگ اس میں چیزیں جمع کرتے رہے تھے. آگ جلانا انہیں ثواب کا کام لگ رہا تھا کہ
یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ابراہیم، تو اس کو ہم ادھر جلائیں گے تو یہ ہمیں ثواب ملے گا، یہاں آگ کے لیے کچھ وہ ایندھن وغیرہ اکٹھا کریں گے تو ادھر بھی منجنیق استعمال ہوئی تھی اور یہاں پہ بھی نا نصب کیا۔ تو اہل قلعہ نے تیروں کا می برسانا شروع کر دیا اندر سے نا، جو پناہ گزین تھے نا انہوں نے اندر سے تیر برسانا شروع کر دیے، ظاہر ہے انہوں نے کچھ کرنا تھا۔ تو 12 غازی شہید ہو گئے، مسلمان جو ہے نا وہ جو ادھر شامل تھے وہ ان میں سے 12 شہید ہو گئے۔ دبابہ یہ انہوں نے جی یہ ایک آلہ جنگ تھا، یہ بھی ایک جنگ ہتھیار ہے، ٹھیک، تو استعمال کیا گیا۔ تو ثقیف نے لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں جن سے دبابہ جل گیا، اچھا وہ بھی پرانے گناہ گار تھے، اور نقصان جان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مسلمان کو کام دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ کفار کا جو غلام قلعہ سے ہمارے پاس آئے گا وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ نے اعلان کروایا، ڈنڈورا پٹوایا کسی بڑی اونچی آواز والے سے، اونچی آواز میں سے بھی کل آپ نے پڑھا ہے کس کی اونچی آواز تھی؟ کیا بھائی توجہ کی بات ہے نا، جب بندہ توجہ رکھتا ہے نا سبق میں پھر جواب دے سکتا ہے۔ بہت اچھی ماشاء اللہ، ایک گائے اور 2 بچے، وہ آزاد کر دیے گئے۔ جو باہر آئے گا نا غلام، تو اب ویسے تو اندر تو وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لالچ میں جیسے آج کل یہ مولویوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ 25,000 روپے دیں گے، تو اب ان کے بڑے مولوی کچھ بھی کہتے رہے، چھوٹے وہ نہیں چھوڑیں گے، ظاہر ہے ان کو پھر ادھر لالچ ہے۔ تو انسان کو 2 ہی چیزوں سے قابو کیا جاتا ہے، یا ڈر کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے۔ تو یہ سبق ہے، یا آپ ڈر کے پڑھو گے یا پھر آپ کو ایک شوق ہوگا جی اس لالچ میں کہ مجھے یہ میرے آگے ادھر بھی فائدہ ہے ادھر بھی فائدہ ہے، تو پھر یہ ہے۔ تو ان 2 چیزوں سے بھی اوپر جا کے انسان پھر اگر جائے تو پھر بات بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لالچ دیا، دوزخ سے ڈرایا، لیکن اس سے آگے دکھایا کہ میری رضا، انسان جب کوئی اچھا کام کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اور برے کام سے بچے اور اللہ کی رضا کے لیے بچے، دوزخ کے ڈر سے نہیں یا جنت کے لالچ میں نہیں، تو یہ اصل انسانیت ہے، اعلیٰ اس کی معراج ہے، اللہ نصیب کرے۔ وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 23 غلام، 23 کتنے ہوتے ہیں، 30 کتنے ہوتے ہیں، 23 23 ہو گیا نا، تو 30 ہو گئے، لیکن یہاں 23 ہے غلام قلعہ سے اتر کر حاضر خدمت ہو گئے، اچھا وہ سب آزاد کر دیے گئے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر اپنی زبان سے کوئی ہو جاتا وہ پھرا جاتا، ایسا نہیں ہے، یہ آج کل کے نا عوام اور حکمرانوں کا کام ہے، اس وقت ایسا نہیں تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کیا کہنے، اچھا آزاد کر دیے گئے اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے کہ ان کی ضروریات کے متکفل ہوں، کفیل ہوں، ضامن ہوں، ٹھیک ہے، ان کا نا وہ کریں انتظام، اور ان کو تعلیم اسلام دیں۔ اچھا مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان کے آپ نے ضامن بننا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ضروریات جو بھی ہوں گی وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اور ان کو ضروریات دین بھی سکھائیں۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان تو کر رہے ہیں لیکن باقی آگے تعلیمات مسلمانی کی ہمیں خود بھی نہیں پتہ، تو ہم دوسروں کو پھر کیا، وہ ویسے ہی اندھیرا ہی ہو رہے گا۔ ان غلاموں میں حضرت نفع بن حارث تھے جو چرخ چاہ پر لٹک کر قلعہ کی دیوار سے اترے تھے۔ یہ جو چاہ اس کو کہتے ہیں کنویں کو، چرخ وہ اوپر جو اس کی ہوتی ہے وہ جس سے وہ پانی ہانی نکالتے ہیں، تو اس کے ذریعے وہ لٹک کے قلعہ سے اترے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی، ابو بکر رکھ دی گئی۔ بکر ویسے اچھے جوان کو کہتے ہیں۔ 2 ہفتہ بلکہ اس سے زیادہ محاصرہ قائم رہا۔ 2 ہفتہ میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 14 دن ہوتے ہیں، شاباش 15 ہی ویسے کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 2 ہفتے یہ محاصرہ رہا جناب۔ اور ادھر محاصرہ کتنا ٹائم رہا تھا؟ احزاب میں مسلمانوں کا محاصرہ جو کافروں نے کیا تھا، ابو سفیان کی سرکردگی میں جو گئے تھے 11 لشکر، پورا 1 مہینہ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد طوفان آیا، دیگیں الٹی اور وہ سب۔ ادھر محاصرہ انہوں نے کتنا رکھا تھا؟ 1 مہینہ، اور یہ آدھا ہوا ہے۔ اچھا 2 ہفتے محاصرہ قائم رہا مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت نوفل بن معاویہ وائلی سے مشورہ کیا، انہوں نے عرض کیا کہ لومڑی بھٹ میں ہے، یعنی بل میں نا داخل ہو گئی ہے، اور اب وہ بل ذرا بہت بڑا ہے، تو مطلب اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے تو اسے پکڑ لیں گے، اور اگر اسے چھوڑ جائیں تو آپ کو مضر نہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، یہ نا اب لومڑی نہ سمجھ لینا وہ جو ادھر اندر بڑے ہوئی ہیں۔
گئے ہوئی ہیں۔ غرض محاصرہ، یہ محاضرہ نہیں ہے، یہ نقطہ ہٹا دو، غرض محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ جب واپس آنے لگے تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ثقیف کے تیروں نے ہم کو جلا دیا۔ وہ نا سلاخیں ڈالتے تھے آگے سے آگ کی، اور اس طرح تیر۔ آپ نے ان کے خلاف دعا فرمائی۔ اچھا، آپ ان کے خلاف دعا فرمائیں، یہ بد دعا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے لیے نا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مخالفت میں دعا کر لیں یا کچھ ایسے۔ تو بہرحال یہی وہ صبح میں کہہ رہا تھا کہ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو بعض لوگ آپ کہتے ہیں نا بس دعا، تو سین درمیان سے نکال دیتے ہیں تو وہ بد دعا بن جاتا ہے۔ تو یہ خیال کیا کریں، کوئی کسی کے لیے بھی کرنی ہے تو دعا کرنی ہے۔ اس پر آپ نے یوں دعا فرمائی، سبحان اللہ، اللہم اہد ثقیفا و آت بہم۔ یہ دیکھنا ابھی صحابہ پاک نے کیا کہا کہ ان کے خلاف دعا کریں، آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی۔ جبریل بھی آئے تھے طائف میں، وہ جو پہلے آپ کا ایک سفر تھا نا، تو کہ آپ نا اگر آپ مجھے کہیں تو میں بندہ ساتھی لایا ہوں فرشتہ پہاڑوں کا، تو یہ پلٹ دیں ان پر۔ اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ نہیں، میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، میں کار تو اور یہ جبر کرنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ تو نوح علیہ السلام کے دور تھا کہ جب ساری دنیا میں وہ آ گیا عذاب، ٹھیک ہے، اور باقی بھی کئی بستیاں تھے، لوط علیہ السلام کی بستی اور اس طرح کی ہوئی ہیں تباہ۔ میں ایسا نہیں، خود کافر منہ سے مانگ بھی رہے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب کروں، آپ جو ان کے اندر تشریف فرمائیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی کیا۔ بعد میں آقا علیہ السلام کے غلاموں کا بھی یہ سلسلہ رہا۔ حضرت ذنون مصری ہیں، کشتی پہ سوار تھے، اپنے دوست احباب بھی ساتھ تھے آپ کے، ایسے دریا سمندر پہ جا رہے تھے، ساتھ میں کشتی گزری ایسے جوانوں کی نا، اوباش جوانوں کی، جو بڑے گانا گا رہے تھے، بجا رہے تھے، اور دوسری تیسری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو ادھر بھی کسی نے کہا کہ آپ ان کے لیے نا ان کے خلاف دعا کریں کہ یہ ادھر ہی ڈوب جائیں، اس طرح۔ تو ذنون مصری نے بھی آقا علیہ السلام کی اتباع میں، حالانکہ وہ بہت بات کے ولی ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ دعا کی، یا اللہ ان کو جیسے ادھر خوش رکھا ہے ایسے ادھر بھی خوش رکھ۔ تو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب کی اور اللہ کے پیارے بن گئے۔ تو یہاں بھی پھر سبحان اللہ، اور ادھر بھی سبحان اللہ۔ تو ادھر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تم پر وہ چڑھائی کی ہے یا وہ سختی کی ہے، تمہیں ان کے تیروں نے جلا دیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہم اہد ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ ہم نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی رستے کی ہدایت عطا فرما، جی۔ تو یہ وہی ہے وآت بہم، اور ان کو میرے پاس لا، اور ان کو مسلمان بنا کر لا میرے پاس مسجد میں۔ اس دعائے رحمت للعالمین کا نتیجہ یہ ہوا کہ 9 ہجری میں، یہ کب ہو رہا تھا یہ جو ابھی دعا ہو رہی تھی؟ یہ ہے ہجرت کے کتنے سے بعد کی بات ہے؟ ابھی مکہ فتح ہوا ہے، ابھی حنین ہوا ہے، ابھی جنگ اوتاس ہوئی ہے، اور ابھی محاصرہ ختم ہوا ہے۔ ہجرت سے پہلے ہوا تھا، بعد میں ہوا؟ یہ دعا جو ہے بعد میں ہی ہے۔ فتح مکہ کس سن ہجری میں ہوا ہے؟ 8 میں، شاباش، 8 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دروازہ ایک منٹ کھولیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جلدی آ جاؤ، بند کر دو۔ تو یہ 8 ہجری کی تقریباً درمیان تو نہیں، رمضان شریف میں تو وہ ہوا تھا نا فتح مکہ، تو کچھ ہی عرصہ بعد یہ ہوا۔ تو ابھی 8 ہجری کی آخر میں یہ دعا ہو رہی ہے، اور 9 ہجری میں ثقیف کے وفد نے حاضر خدمت ہو کر اظہار اسلام کیا ادھر مدینہ شریف میں، یعنی تھوڑا ہی ٹائم گزرا، سال کے اندر ہی اس دعا کا اثر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے طائف سے جیرانہ میں، اچھا آپ تشریف لائے، یہاں غنائم حنین و اوتاس جمع تھیں، یعنی حنین میں جو غنیمتیں اور جو مطلب چیزیں تھیں، اسیر تھے یا کچھ تھے، اور اسی طرح اوتاس میں بھی جو سارے ایک ہی جگہ جمع کر دیے گئے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اسیران جنگ، جو جنگی قیدی تھے نا، ان میں زنان بھی اور اطفال بھی، عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ کتنے تھے جی؟ 600، ٹھیک ہے۔ اونٹ یہ تھے 24,000، کتنے؟ اور بکریاں
یہ ہیں 40,000 سے زائد، اور چاندی 14,000 اوکیا۔ اوکیا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح یہ تولے ماشے کہتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جا کے پھر اوکیا ایک بنتا ہے۔ آپ نے 10 دن سے کچھ زیادہ، کتنے دن؟ ہاں، حوازن کا انتظار کیا، ٹھیک ہے؟ وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے طلقاء و مہاجرین کو دیا۔ طلقاء کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، اذهبوا انتم طلقاء، اذهبوا انتم طلقاء، اقل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کن لوگوں کو فرمایا تھا کہ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور تم آزاد ہو؟ یہ کون لوگ تھے؟ قریش تھے، جو ابھی اسلام کے دامن میں نہیں آئے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ مہربانی فرمائی اور پھر وہ مسلمان اس کے بعد ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ غنیمتیں جب وہ مسلمان ہو گئے تو ساتھ لڑے، تو طلقاء کو اور مہاجرین کو جو پہلے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، ادھر توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، ادھر نہیں ہے، مہاجرین کو دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ یہ غنیمتیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو برابر پہ ملتی، لیکن آقا علیہ السلام جو کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، معائنہ فرما رہے تھے، وہ عام بندگی کی نظر نہیں کام کرتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کو معافی کی وجہ سے مسلمان ہونے کی توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی اسلام کی، ان کو دی غنیمتیں، اور یا پھر ان کو دی جو آپ کی قوم کے لوگ تھے اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یا آپ سے پہلے ہجرت کر کے آپ کی اجازت سے گئے تھے مدینہ شریف میں، ان کو دی، ٹھیک ہے؟ اس پر انصار کو رنج ہوا، ظاہر ہے ہونا تھا ان کو۔ ان میں سے بعض کہنے لگے خدا رسول اللہ کو معاف کر دے، وہ قریش کو عطا فرماتے ہیں اور ہم کو معروم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، یعنی ابھی ہم جب قریش ہمارے مقابلے میں آ رہے تھے تو ان کے خون کے قطرے ہماری تلواروں سے بھی خشک نہیں ہوئی ہے، مطلب ابھی جنگ کی ہے، اور ابھی وہ مسلمان ہوئے اور ابھی ان کو اتنا نوازا جا رہا ہے، اور ہم کب سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور ہمیں نہیں ہو رہا۔ اور بعض بولے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمت اوروں کو دی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ چرچا سنا تو انصار کو طلب فرمایا، ایک چرمی خیمہ نصب کیا گیا۔ چرمی خیمہ سے کیا مراد ہے؟